ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی الذین اصطفى اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفجر، سورۃ الفجر آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فجر یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ فجر کے تلاوت میں جو فوائد ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مومنین جو صرف تلاوت پہ اکتفا کرتے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں، یا یہ کہ جو مومنین یا جو افراد چاہتے ہیں کہ اس کے ظاہری فائدے اٹھائیں وہ اس سے استفادہ کریں، صرف تلاوت سے۔ معانی کی طرف توجہ دینے والے وہ تھوڑا صبر کریں، وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو سورہ الفجر کے پڑھنے سے بہت سارے فائدے، یقیناً معنوی فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہیں تلاوت کرنے سے، جن سے آخرت میں ان کو اچھائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اس کے پڑھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ خود سورت کو پڑھنے سے انسان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور قیامت کے دن اس کو نور عطا ہوگا۔ ان کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جو دوسری زندگی کا حصہ ہے ہمارا، وہ ایک اور عالم ہے جہاں نور کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں نور کا لباس ہوا تو ہم مامون و مسون اور اچھے حالات میں رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس نور کا لباس نہ ہوا اور نور ہمارے پاس نہ ہوا تو ہمارا جلنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا کا نور ہی جلائے گا، اور اسی نور سے ہی ہمیں نقصان ہوگا اگر ہمارے پاس نور کا انتظام نہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ نور ملے گا، اور جو شخص اس کو لکھ کر، اب ایک اور چیز جو کہ بہت مبتلا بے ہے، اور جیسے جیسے انسانی زندگی آگے بڑھ رہی ہے انسان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا۔ بہت سارے جوان شادیاں کر لیتے ہیں اور بالکل ٹھیک بھی ظاہراً ہوتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی، اور یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ وہ ڈاکٹر جو کہ اولاد کے حوالے سے مدد کرتے ہیں ان کے کلینک دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ وہم کا شکار ہو کر اور
اپنے اس کو دیکھ کر کے بھائی ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور پھر کچھ نفسیاتی پریشر جو آس پاس کی خواتین سے انسانوں کو ملتا ہے، اس میں پھنس کر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی میں جب آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ شادی جب کرتا ہے بندہ، تو ایک مسائل کا پورا پیکج جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے، ایک پورا پیکج ملتا ہے۔ ان میں سے کتنے نفسیاتی پریشر، کتنے ذہنی مسائل، کتنے مالی مسائل، کتنے رشتہ داریوں کے نبھانے کے مسائل، اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک پورا پیکج ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی شادی، اور مزے کی بات ہے بڑا خرچہ کر کے بندہ اس کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، تو بڑی چاہ سے اور بڑے ہی تمتراک سے، اور بہرحال کیا کیا جائے، خدا نے ایسا جال بنا ہے انسان کے لیے کہ جیسے آج اس کی ایک آیت میں بڑا دلچسپ جملہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ خدا جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے کہ کیسے انسانوں کو اس میں امتحان میں ڈالنا ہے۔ تو بہرحال کیا کر سکتا ہے بیچارہ انسان۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا، شادی ہونے کے باوجود بھی اولاد کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور آپ کے آس پاس میں بھی کئی فیملیز اور کئی ایسے ہوں گے افراد جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور سلسلے اپنی طرف سے ٹونے ٹپانے اور دم درود اور پتہ نہیں کیا کیا ہر قسم کا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ اور خدا نے رزق کی تقسیم کا یہ مرحلہ بھی اس طرح رکھا ہے کہ لوگوں کی جہالت اور لوگوں کے اس قسم کے سلسلے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے رزق کا باعث بنتے ہیں، اور رزق چلتا ہے اس طرح۔ تو علاج یہ ہے کہ سورہ فجر کو لکھے مرد کے لیے ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مرد کے استفادے کے لیے ہے کہ اس سورت کو بہت اچھی طرح کسی پاکیزہ خط کے ساتھ لکھا جائے، اور لکھ کر مرد اپنی کمر کے ساتھ باندھے رکھے، اور اگر اس کا رابطہ اپنی بیوی سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ کمر پہ اس چیز کو باندھ رکھے اور اس قسم کے حالات سے گزرے تو انشاءاللہ بإذن اللہ اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ پس سورہ الفجر میں یہ خاصیت ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے جو لوگ کوششوں میں لگے ہیں، یہ ان کے لیے مددگار واقع ہو سکتی ہے۔ اس سورت کو زعفران کے ساتھ لکھا جائے یا کسی اور اسی طرح کے پاکیزہ چیز سے اس کو لکھ لیں، اور اس کو پھر اس کو پاکیزہ کسی چیز میں ڈھانپ کر کمر کے ساتھ باندھا جائے، اور اپنی بیوی سے مقاربت اگر ہو تو اس سے انشاءاللہ اولاد حاصل ہوگی۔ خوب یہ ایک، اور البتہ یہاں جو چیز لکھی ہے عام طور پر فرزند کا لفظ یہاں انہوں نے لکھا ہے، ہمارے اردو میں فرزند بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ اگر بیٹے کی طلب ہو تو بھی یہی صورت الفجر کو اسی انداز میں انسان لکھے اور اپنے پاس رکھے، کمر کے ساتھ رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس کو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اور دوسری جو اس میں خاصیت ہے، ویسے تو کئی لوگ مختلف علاج کر کے
یا مختلف یہ وہ کر کے بھی ممکن ہے اس اپنا علاج کریں اور اولاد حاصل کرنے میں ان کو مدد حاصل ہو، لیکن سورہ فجر کے اس طرح استفادہ کرنے سے جو اولاد ہوگی اس میں یہ خاصیت ہوگی کہ وہ انسان کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، قرۃ عین ہوگی. ہاں، یعنی انسان پسند کرے گا، خوش ہوگا، دیکھ کر خوش ہوگا، اپنی اس اولاد کے ہونے سے خوش ہوگا. آپ پتہ نہیں، چونکہ ابھی خود اولادوں میں سے ہیں اور صاحب اولاد ابھی آپ میں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک خود بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ معاشرے میں کہ اولاد ہے لیکن دل کی ٹھنڈک بالکل بھی نہیں ہے، اور کیا ہاں بلکہ درد سر ہے. ہاں جی، اور دل کی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی ساڑ ہے، ذہن کا بھی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، اور اس کے ہونے سے انسان پریشان ہی رہتا ہے جب سے ہوا ہے. تو اس وقت سے ابھی یہ اس دن وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بندہ پیچھے لگا رہا کہ مجھے تویز دے، میری اولاد نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے کوئی عمل وغیرہ کیے، اور یہ اپنے مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب جو ہے انہوں نے بالآخر تویز وغیرہ کوئی سلسلے کیے، تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو ہی گیا. ہوا تو اب وہ بڑا ہو گیا، تو اب وہی بندہ پھر مولانا صاحب کے پاس آتا ہے کہ اب ہماری کوئی تویز دیں، اس سے جان چھڑا، ہمیں تو مارتا بھی ہے یہ. تو بہرحال یہ یعنی ایسی چیزیں جو آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ بندہ کبھی کبھار ادھر آتا رہتا ہے، ان کے ہاں وہ بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب صرف وہ جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ پہ گزارا نہیں کرتا ہے، بلکہ دو لگاتا بھی ہے. تو بہرحال خدا کی پناہ ہے، سورہ فجر آپ اگر اس کو اولاد کے حوالے سے استفادہ کریں تو انشاءاللہ اولاد جو ہوگی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور بابرکت ہوگی، یعنی اس سے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی. یہ فرق ہے سورہ فجر کے سے استفادہ کر کے اولاد حاصل کرنے کا اور دوسرے جو طرق ہیں ان سے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو یہ 24 گھنٹے کا ایک علاج ہے. اگلے 24 گھنٹے میں کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے تو جس صبح کو یہ تلاوت کرے گا سورہ والفجر کی، اگلی صبح تک خدا کریم اس کو محفوظ رکھے گا. ایک مختصر سا جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا پیکج، تو 24 گھنٹے کا اگر کسی نے یہ لینا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، تو سورہ الفجر کو تلاوت کرے اور اگلے 24 گھنٹے تک، اگلے پورے دن اور رات تک اس کو محفوظ ہونے کا پروانہ ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ساری چیزیں نظر میں رکھیں کہ یہ کام سارے باذن اللہ ہوتے ہیں، اور خدا کریم نے یہ تاثیریں ان چیزوں میں رکھی ہیں. اب یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، یعنی مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو. بعض اوقات مقتضی موجود ہوتا ہے لیکن مانع ہونے کی وجہ سے بھی وہ کام اس طرح نہیں ہوتا ہے، پس موانع بھی نہیں ہونے چاہیے، جو کہ چھوٹے موٹے بعض اوقات ہوتے ہیں جو انسان کو رفع کرنے چاہیے. اب چلتے ہیں سورہ والفجر کے معانی کی طرف، اور سورہ فجر بھی مکی ہونے کے حوالے سے اس میں بھی
ایک ورائٹی جیسے ہوتی ہے نا کلام میں، یا ایک تنوع، جیسے اردو میں تنوع کہتے ہیں، تنوع جو ہے کلام میں بہت مہم ہوتا ہے۔ اگر آپ یکسانیت میں کلام پیش کرتے رہیں تو چاہے اچھے کلام ہی پیش کریں، بہت بلندی پہ آپ کے کلام ہوں، لیکن اگر ان میں یکسانیت آ جاتی ہے، تنوع نہیں ہوتا ہے، تو اس میں سننے والے کے لیے دلچسپی کم رہ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ چیز بڑے دھیان سے رکھی ہوئی ہے کہ ایک تو کلام کوئی لمبی کلام نہیں ہے، کوئی بڑی ایسے بے حساب ختم نہ ہونے والی کلام، بلکہ مختصر کلام کی، اور جو صورتیں لمبی ہیں ان میں ایک ہی صفحے میں 2 3 4 مضمون آ جاتے ہیں، یعنی مضامین تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے فلم ہوتی ہے نا کہ اس کے کلپس ہوتے ہیں، ایک دم آپ ایک کلپ سے ایک جگہ ہوتے ہیں، پھر یک دم اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، منظر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا، اور ایک پوری کہانی، مثلاً ایک 20 سال کی کہانی 3 گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ایک تاریخ کا رخ یا ایک واقعے کا رخ آپ کے ایک شکل اور ایک تصویر آپ کے ذہن میں پوری بٹھا دی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ کام اسی طرح کیا گیا ہے، اور سورہ یوسف کو پڑھیں تو آپ لطف اٹھائیں کہ کس انداز میں بالکل ایک ایسے لگتا ہے کہ فلم کا ایک اسکرپٹ ہے جو لکھا گیا ہے، اور بڑے دھیان سے اس میں کوئی زائد بات نہیں ہے، کوئی خام خواہ کی بات نہیں ہے کہ یہاں سے بالکل منظر یہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اگلا منظر، پھر اگلا منظر، پھر اگلا منظر، اور دیکھیں کہ آخر تک مناظر سے بھرپور ہے سورہ یوسف۔ اسی طرح ہر باقی بھی جہاں جو حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں، حضرت عیسیٰ کے واقعات ہیں، یا دوسرے نبیوں کے جو واقعات ہیں، بالکل ایسے ہی بہت ہی مختصر، اور بہت سارا حصہ اس کا سامع کے ذہنی زور پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود باقی سوچ لے۔ جو باقی حصہ ہے وہ خود سامع خود سے پورا کر لیتا ہے، دیکھنے والا اور سننے والا خود سے اس حصے کو پورا کر لیتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ جیسے کہ جدید ترین جو فلم میں بنائی جاتی ہیں ان میں بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، اور پھر سامع کو متاثر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی الفاظ کی گیم بھی ہے اور معانی کی گیم بھی ہے، تو فرماتے ہیں والفجر، اور ایسی قسمیں کھائی جا رہی ہیں جو پہلے رائج تو تھیں قسمیں، اس میں عرب کی زبان میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت رائج ہیں، قسمیں بہت رائج ہیں، اور نبی نے بھی اپنی احادیث میں اتنی قسمیں لے کر بات کی ہے، اکثر وہ قسم لے کر ہی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ ان کے بعد جو آتے ہیں وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قسم اس سے پہلے رکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، قسم ہے مجھے اس کی جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ ہر قسم کی قسمیں استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کلام میں چونکہ زیادہ موقف اعجاز قرآن کا ہے اور کلام کا ہے، تو قسم پہلے لی جا رہی ہے، اور قسمیں صرف فرق اتنا ہے کہ قسمیں نئی طرز کی ہیں، یہ پاکیزہ قسمیں ہیں، مخلوق خدا کی اور خلق خدا پر دلائل ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب فجر سے مراد بہت کچھ ہو سکتا ہے، فجر سے مراد یہ فجر بھی ہو سکتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں صبح، جسے ہم کہتے ہیں، اس کی قسم بھی ہو سکتی ہے، اور والفجر ہر اس واقعے کو کہتے ہیں جہاں اس قسم کا پھٹنے کا یا شگاف پڑنے کا یا چرنے کا یا ایک چیز کے ختم ہونے اور دوسرے کی پیدا ہونے کا جو سلسلہ پیدا ہو، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب اندھیرے کو جو ہے روشنی چیرنا شروع کرتی ہے تو صبح اس کو کہتے ہیں، وہ ایک فجر ہوتی ہے۔ یا یہ جو بم ہوتا ہے اس کو بھی مواد منفجرہ کہتے ہیں، بم پھٹتا ہے تو یہ فجارہ ہی ہوتا ہے، یہ بھی پھٹنا ہی ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ بند چیز کو، بم جو ہے وہ ایک خاص کھول میں بند ہوتا ہے اور ایک دم اس سے باہر نکلتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زمین جب دانہ اس میں سے نکلتا ہے اور اپنے زور سے زمین کو چیرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا
فجر ہی کہلاتا ہے، یا اور بھی جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں جن میں پہلی چیز جو ہے وہ ختم ہو کر یا اس میں ایک خاص شگاف پڑھ کر اس کو جیسے کہ پتھر چرتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے. ہاں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے پتھر بھی ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں. تو وہاں بھی یتفجرو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہاں پھٹ کر وہ پانی کو باہر آنے دیتا ہے. اور اسی طرح پس فجر سے مراد صرف صبح نہیں لے سکتے ہیں. فجر سے مراد چونکہ خلقت ہوتی ہی فجر سے ہے، جتنی بھی مخلوق خلق ہوتی ہے، جتنی بھی خلق ہوتی ہے، اس میں فجر کا کام ہے. یعنی ایک چیز جو ہے وہ پہلے والی موجود ہوتی ہے اور اس سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، تو یہ فجر کا کام ہے. والفجر، پس تمام خلقت کی خدا کریم تمام خلق کرنے کے عمل کی قسم لے رہا ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں کی قسم. اب یہ 10 راتیں انہوں نے وقتے میں ڈالا ہوا ہے تمام مفسرین کو، اور کوئی اس کو 10 راتیں محرم کی پہلی 10 راتیں کہتا ہے، کوئی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں کہتا ہے کہ پہلی راتیں جو ذی الحجہ کی ہیں، اول ذی الحجہ سے عید تک جو 10 راتیں مراد ہیں. کوئی محرم کی پہلی 10 راتیں کہتا ہے، کوئی کون سی. تو بہرحال 10 راتوں کی قسم ہے، لیکن یہ کہ یہ کون سی راتیں ہیں خدا کریم بہتر جانتا ہے. صرف یہاں لکھا ہوا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی. 10 راتیں، خود 10 کا جو عدد ہے، یہ خود 10 کا عدد بھی مہم اعداد میں سے ہے کہ قرآن میں بھی ان کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے. جیسے کہ جو حج کرنے والوں پر بعض کفارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں. 3 روزے ادھر ہی رکھنے ہوتے ہیں اور 7 گھر میں جا کے رکھنے ہوتے ہیں. تو تلک عشرۃ کاملہ، وہاں کہا گیا کہ 10 پورے ہو گئے. تو اسی طرح 10 کا عمل 10 دن جو ہے نا وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. جیسے کہ 40 کے عدد کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ موسیٰ نے 30 راتیں وہاں گزاری تو 10 راتیں اور خدا کریم نے اضافہ کی کہ 10 پوری اور بھی کرو اور 40 کا عدد پورا کر کے جاؤ. تو وہ 40 کا عدد بھی اسی طرح 10 کا عدد بھی. تو وہاں جو راتیں خدا کریم نے مزید بڑھائی تھیں وہ 10 تھیں. تو اب یہ کہ کون سی 10 راتیں مراد ہیں اللہ عالم، لیکن خدا کریم اس کی قسم لے رہا ہے 10 راتوں کی. اگلی قسم ہے شف اور وتر کی، طاق اور جفت کی. خب طاق اور جفت کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی کہا ہے کہ خدا کریم ایسی قسم لیتا ہے جو پورے عالم کو شامل ہوتا ہے، تقریباً پوری کائنات کو شامل ہوتا ہے. اب طاق اور جفت بھی ایک ایسی چیز ہے جو پورے عالم کو شامل ہے. تمام کائنات یا طاق ہے یا جفت ہے. طاق کا مطلب ہوتا ہے ایک پہ تقسیم ہونے والا، جفت کا مطلب ہے 2 پہ تقسیم ہونے والا. ہاں جی، یا خود 2 ہو یا 2 پہ تقسیم ہو. اور طاق ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، 1 پر تقسیم ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں طاق. اور طاق خدا ہے، باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ جفت ہے. طاق صرف اس کی ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے بس. باقی سب چیزیں ایک سے زیادہ ہیں، صرف وہ ہے جو ایک ہے. اس لیے خدا کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑے بنائے ہیں، ایک نہیں ہے کوئی چیز، جوڑے ہیں. اور اب کیسے جوڑے ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ مثل ہوتا ہے اس کے. لیکن خدا کریم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے. باقی ہر چیز کی مثل ہو سکتی ہے، اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شف کہتے ہیں 2 کو، وتر کہتے ہیں 1 کو. اب اس سے آپ نماز شف رات کو جو پڑھتے ہیں آپ دوست وہ لے لیں.
خوب لے لیں. وتر کی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں وہ لے لیں, وہ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ کچھوں نے اس کو یوم عرفہ مانا ہے 8ویں کے دن کو, اور 9ویں کو یوم وتر مانا ہے, اور اس طرح مختلف تعبیریں وعلیکم السلام مصادیق ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. لوگوں نے, مفسرین نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, خیال فرسائی کی ہے, خیال کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ کوئی اچھا معنی ہاتھ میں آ جائے, لیکن ظاہراً کوئی مزے کا معنی اس طرح آیا نہیں ہے. اس کا معنی وہی طاق اور جفت لیا جائے سب سے بہتر ہے, جو کہ پوری کائنات کو شامل ہے. خدا کریم پوری کائنات کی قسم لے رہا ہے, واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ آسانی کی طرف جائے یا ڈھلنے کی طرف جائے, یعنی ختم ہونے کی طرف جائے اور روشنی آنا شروع ہو. جب یہ کہہ لیا تو ایک جملہ اضافہ کیا, جیسے کہ آپ کبھی قسمیں کھانے کے بعد بات کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں مجمع سے کہ جو پڑھا ہے خطبہ پورا ہے, کافی ہے, یا اور بھی خطبہ پڑھوں گے, یہ قسمیں کافی ہیں یا کچھ اور قسمیں بھی لے لی جائیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر, عقل مندوں کے لیے کافی ہیں یہ قسمیں. ہاں, حال کا معنی دوست جو پڑھتے ہیں نحو اور خصوصاً بڑی کتابیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حال کبھی کبھی قد کے معنی میں آتا ہے. یہاں بھی قد کا معنی ہی لیا گیا ہے, حال بھی معنی قد. قد فی ذالک قسم, یعنی پکی بات ہے کہ قسم ہے اس میں ان کے لیے جو صاحب ہجر ہیں. صاحب ہجر کہتے ہیں صاحب عقل کو. عقل مند ہو تو یہ قسمیں کافی ہیں, ہاں بڑی قسمیں لے رہی ہیں. کیا قسمیں لینے کے بعد بات کیا ہے, ہاں قسم اللہ دی جس طرح کہتے ہیں. اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک بعاد, اے نبی تو نے دیکھا ہے کہ عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا برتاؤ کیا ہے. ہاں الم ترا, یہ الم ترا اس طرح دیکھتے نہیں ہو, دیکھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے یعنی دیکھا ہے. الم ترا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیف فعل ربک, یعنی جیسے منظر نبی کے سامنے ہو, نبی کے سامنے منظر ہے, وہ نبی تو بعد میں آئے ہیں, آج سے جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے ہو گیا ہے, لیکن نبی کو ایسے کہا جا رہا ہے جیسے کہ ان کے سامنے یہ منظر ہوا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, الم تر لم لگا ہوا ہے مضارع پر, اور جب لم مضارع پر لگ جائے تو اس کا معنی کس میں بدل جاتا ہے, ماضی میں بدل جاتا ہے. تو نے دیکھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے تو نے, کیف فعل ربک, ایسے لگتا ہے کہ نبی اس وقت کیا تھے, شاہد تھے. تو اسی لیے نبی کا نام شاہد بھی ہے, قرآن میں شاہد بتایا, شاہدن و مبشرن و نذیرا, شاہد ہیں. اب نبی کی شان جو ہے وہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہے. اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ کنت نبیًا و آدم بین بعض اوقات کہتے ہیں کہ ماء و تین, اور بعض کہتے ہیں الجسد والروح. الم تر کیف فعل ربک بعاد, وہ عاد جو بہت پہلے گزرے, عاد اور سمود اور یہ فرعون, اور یہ قصے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہان میں قصے بہت تھے. جہان میں قصے صرف عاد سمود اور فرعون کے تو نہیں تھے. جہان کی جو تہذیبیں ہیں, چائنا کی تہذیب, انڈیا کی تہذیب, دوسرے یہ تہذیبیں پہلے سے موجود تھیں, اور بہت پرانی تہذیبیں تھیں یہ, اور ان میں بہت کچھ تھا. یہاں بھی بڑے بڑے سلسلے تھے حکومتوں کے, اور بڑے بڑے ان کی اپنے ثقافتی مناظر تھے, سلسلے تھے جو ابھی تک باقی ہیں. 4-4 ہزار 5-5 ہزار سال پہلے والے ان کے بنائے ہوئے سلسلے موجود ہیں. یہ چائنا کی طرف کوئی جائے جیسے کہ چھپی ہوئی ایک تہذیب ہے, بہت پرانی تہذیب ہے, اور کیا کیا آثار پڑے ہیں 5-5 7-7 ہزار سال پہلے والے. اور اسی طرح انڈیا کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے, لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے. ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہے جو ادھر ہوا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کیا ہے,
یہ چیزیں عرب جانتے تھے اور یہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، ان کے سامنے یا ان کی پچھلی نسلوں کے سامنے یہ سلسلے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا ذکر آتا ہے۔ اور ان کے آثار ابھی ان کی راسائی میں بھی تھے، وہ جا کر دیکھ بھی سکتے تھے۔ آج جہاں رہتے تھے انہی علاقوں میں رہتے تھے، ان کے جو پرانے وہ کھنڈرات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہاں کھنڈرات موجود تھے، وہ دیکھ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا ہے۔ تب یہ ان کا ذکر کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ عاد کے ساتھ جو خدا نے برتاؤ کیا تیرے رب نے، رب کا فعل ربو کا، اچھا ربو کا اس لیے اکثر خدا کریم نبی کو کہتے ہیں کہ جیسے اپنائیت کی ایک خاص بات تیرے رب نے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اور کسی کا نہیں ہے۔ خدا اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ، کہ تیرے رب نے، یعنی جیسے کہ بھائی انہی کا کچھ لگتا ہے، باقیوں کا اتنا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا احترام ہے نبی کا اور اتنا قدر ہے، قیمت ہے اور خدا کی نظر میں اشرف المخلوقات، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ اول المخلوق بھی ہے اور بہت سارے مقامات ہیں، اور یہ مقامات ہمیں بتانے کے لیے خدا کریم یہ چیز کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب خدا کے سامنے مقابل میں ان کی کوئی اہمیت ہے، خدا کے مقابل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کے سامنے وہ ایک مخلوق ہے اور بندے خدا ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے خدا کریم تو ان کو یہ احترام اور یہ قدر ان کی دیتا ہے کہ ربوں کا، جیسے کہ رب انہی کے لیے ہی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کون تھے؟ اے اللہ ہمیں تھوڑا سا بتاتے جائیں۔ ارم ذات العماد، وہ عاد، وہ ارم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی عاد قبیلے کا ایک بڑا ارم ابن اپنے، یہ حضرت نوح تک جا سلسلہ ان کا ختم ہوتا ہے۔ ارم ذات کہ ارم بھی اس پٹی میں ایک واقع ہوتا ہے جس میں یہ نسل چلتی ہے عاد کی جو نسل ہے یہ چلتی ہے، تو ارم ابن کیا آتا ہے جی، یہ نام لکھا ہوا ہے کہ جی نام ادھر لکھا ہوا ہے ارم ابن سام، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح تھا، قوم ارم کا لفظ بعض کے نزدیک قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے۔ ارم ابن سام ابن نوح، حضرت نوح کا بیٹا تھا سام کا بیٹا تھا ارم، تو شاید اسی کا نام تھا یا اس کا دوسرا نام تھا۔ عاد بھی اسی کو کہتے ہیں اور ارم بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ اس کا احتمال ہے کہ یہ یادآوری کے لیے جگہ کا نام ہے، بندے کا نام نہیں ہے۔ ارم اس جنت کا نام ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جیسے کہ ابھی نام بھی بعض اوقات رکھتے ہیں تو اس کا معنی جنت کرتے ہیں۔ ارم یعنی جنت، وہ ایسی جگہ تھی جو عاد کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، ایک اپنی طرف سے دنیا میں جنت بنائی ہوئی تھی اور وہ اپنی طرف سے خوش تھے۔ ذات العماد اس وقت پرانے زمانے میں ایک بہت خاص کلچر اس قسم کا تھا کہ ستون کھڑے کرتے تھے، پتھروں کے بڑے بڑے ستون کھڑے کرتے تھے، اور یہ دلیل ہوتی تھی ان کی ہیبت کی اور ان کی سطوت کی، ان کے تکبر کی، ان کی بڑائی کی، اور وہ جو خاص قسم کا وہ ذہن میں لوگوں کے ڈالنا چاہتے تھے، بڑے بڑے ستون کھڑے کرتے تھے۔ تو ذات عماد ستون کو کہتے ہیں کہ ایسی جنت انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جس میں عماد، یا انہوں نے شہر ایسا بنایا ہوا تھا، شہر جس میں بہت سارے ستون انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ ارم ذات العماد، وہ جو ارم ذات العماد والے، التی، پھر آگے خدا کریم خود اس کی تعریف یہ کرتا ہے کہ یعنی پہچان اس طرح کرواتا ہے کہ ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا چیز تھی
یہ ستونوں والا شہر تھا، ستونوں والے باغ تھے، ستونوں والی جنت تھی، کیا تھا کہ جو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ عاد کے نام کے ساتھ ارم ذات العماد جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو خدا کریم بتاتا ہے کہ موٹے موٹے لفظوں میں سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ بلاد میں اس جیسا کسی نے بنایا ہی نہیں تھا، یعنی اتنا اچھا کام تھا، یا اتنی اچھے شہر تھے ان کے، یا اتنا اچھا باغ تھا، یا اتنی جنت جو انہوں نے بنا رکھی تھی اپنے لیے، وہ اتنی خاص قسم کی تھی کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، باقی کسی شہر میں اس کی ہمتا یا ہم مثل کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں بنائی گئی تھی۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ تو یہ خدا کریم گول گول بات کر کے کہ اے نبی دیکھا ہے نا تو نے، یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا، صرف نبی کے مشاہدے پر اکتفا کیا ہے کہ تو نے دیکھ لیا ہے نا جو ہم نے عاد کے ساتھ کیا۔ کیا کیا ہے اللہ عاد کے ساتھ، وہ تو بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو یاد آ گیا تو نبی نے آگے سے جواب تو یہاں نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ آگے سے نبی نے کیا کہا کہ بھائی ہاں جی مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا ہے، کچھ بات ایسی نہیں ہے، لیکن یقیناً مثبت بات ہے۔ اب خدا کریم بغیر اس کے تو نہیں نبی سے اپنے خطاب کر رہا ہے، آگے سے نبی کہ میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہاں اس طرح تو نہیں ہوگا، یقیناً نبی کو یہ چیز پتہ تھی اور ان کے سامنے ہوئی تھی، جیسے بھی تھا، کس حالات میں نبی تھے، یا کس دنیا میں، یا کس طرح اپنے موجود تھے ادھر۔ اس کے بعد خدا کریم دوبارہ ایک اور قوم کا نام لیتا ہے، وثمود، اور سمود کے ساتھ جو برتاؤ ہم نے کیا وہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ وہ کون تھے جی اے اللہ؟ سمود والے لوگ وہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پتھروں کو چیرا۔ سمود بھی ایک عجیب خاص قسم کے قوم تھے، بڑے بڑے افراد تھے، ان کی جسامت ہی بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، اور وہ پتھروں کو ایسے ہینڈل کرتے تھے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے ان گیٹے اور بجری اور اس طرح کی یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے اٹھا کے ادھر ادھر رکھتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے ہیوی پتھروں کو جو ابھی ہم کرینوں کے ساتھ ادھر رکھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ادھر ادھر کرتے تھے اور چیرتے تھے۔ اصلا پہاڑوں کو کاٹ کر وہ اپنے شہر بناتے تھے۔ ابھی بھی بعض جگہوں پہ ان کے باقیات موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، جن میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کی کٹائی کر کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، کمرے بنائے ہوئے تھے، یا پتھروں کو ادھر سے ادھر رکھنا، بڑے بڑے پتھروں کو۔ ان کے پاس کوئی اور وسائل تو نہیں تھے، نہ ہی کرینیں تھی، نہ ہی اس قسم کے، لیکن جسم اتنے بڑے اور اتنے سخت اور طاقتور تھے کہ وہ ایسے کر سکتے۔ تو اس لیے ایک خاص قسم کی قوم تھی، اور پورا جہان باقی ان سے ڈرتا تھا کہ وہ ایک پتھر اٹھا کے ہی باقیوں کو کیا کر دیتے تھے، ان کو اس پتھر کے ذریعے ہی نیچے دے دیتے تھے اور اچھے خاصے نقصان پہنچاتے۔ اس لیے ان کا نام اس حوالے سے مشہور تھا، قوم سمود کا۔ تو خدا کریم نبی کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھا ہے تو نے ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ جب ہم نے کچھ کرنا چاہا تو ان کی ساری طاقت کچھ بھی نہیں تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے بارے میں ہے کہ جب ان پر عذاب آیا اور گرا دیے تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے درخت پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں۔ ان کے لاشیں، بڑے بڑے لاشیں ہوتے تھے، تو یقیناً جب وہ ایسے پڑا تو لگتا تھا کہ پورا گارڈر پڑا ہے، بندہ نہیں پڑا ہے، ہیں جی۔ وہ کھجور کا درخت تو گارڈر جتنا ہی ہوتا ہے، ایک پورے گارڈر جتنا ہوتا ہے، اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب گرے پڑے تھے اپنے اس گاؤں میں یا اپنے اس شہر میں جہاں رہتے تھے، عذاب کے بعد مرے ہوئے، تو ایسے لگتا تھا کہ کھجور کے تنے ہیں جو بکھرے پڑے۔ تیسری قوم جن کا ذکر خدا کریم فرمایا وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا بھی تمہیں یاد ہوگا ہے نبی، جو صاحب اوتاد ہے۔ اچھا یہاں ایک مزیدار بات،
مفسرین بہت ہی پھنسے ہوئے بھی ہیں، معنی کرتے ہیں بے معنی معنی لگتا ہے کہ معنی مزے کا ہے ہی نہیں۔ اوتاد کا معنی میخیں، وطد کا معنی ہوتا ہے میخ۔ اب فرعون کو خدا کریم نے کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِل اوتاد، میخوں والا۔ اب انہوں نے بھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا اور فرعون جو صاحب اوتاد تھا۔ اب انہوں نے اچھا کیا کہ اوتاد کا اوتاد ہی لکھ دیا۔ ادھر جو اپنا میرے پاس یہ موجود ہیں نجفی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، میخوں والا فرعون ہیں جی۔ اب دوسرا ترجمہ جو آپ کے پاس کیا لکھا ہے، کس کا ہے، کون ہے یہ ترجمہ کرنے والے؟ جوازی صاحب نے، ذیشان جوازی صاحب نے بھی میخوں والے کیا ہے۔ اور آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے، کسی کے پاس اور ہے تو میخوں والے کی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی سادگی ہے کہ فرعون جیسے ایک مہم اور مشہور سلطنت والے شخص کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے اور ذل اوتاد کہا گیا ہے، اور کسی نے اس کے قرآن چونکہ تفسیر کرتا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ بھی وطد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں سے مدد لے لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ ذل اوتاد سے مراد فرعون کے ہاں جو یہ اہرام مصر ہیں وہ مراد ہے۔ اہرام مصر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا، جنہوں نے سننا ہے، جنہوں نے نہیں سننا ہے بتا۔ اہرام مصر ابھی انسانی عجوبوں میں سے، زندہ عجوبے جو موجود ہیں ان میں سے اہرام مصر ہیں، مصر میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ پہاڑ جتنے بنے ہوئے انسانوں کے پہاڑ ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں پہاڑوں جتنے پہاڑ نہیں بنائے، خوبصورت بنائے ہیں، بڑی دھیان سے تراش کے بنائے ہیں، لیکن پہاڑوں جتنا وجود قائم کیا ہے انسانوں نے۔ پہلے بھی میں 2-3 دفعہ یہ چیز ذکر کر چکا ہوں، اس میں پتھر نصب کیے ہیں، پتھروں کو اکٹھا کر کے مصر کے صحرا میں، جہاں دور تک پہاڑیاں نزدیک نہیں ہیں، کافی دور ہے پہاڑیاں، قریب کوئی پہاڑی نہیں ہے جہاں سے پتھر لیا جائے۔ وہ پتھر کیسے منگوائے گئے ہیں، کیسے وہاں لائے گئے ہیں، اور ایک پتھر 6 ٹن 8 ٹن 10 ٹن اتنے بھاری پتھر ہیں، اور ان کو کہتے رکھا گیا ہے 100-200 میٹر بلندی تک وہ پہاڑ بنائے گئے۔ ایسی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ بھائی مثلا ایسے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ 20 منزلہ بلڈنگ ہو، 15 منزلہ بلڈنگ جتنی بلندی پہ وہ پتھر لے کے گئے۔ وہ پتھر ایسے تھوڑی رکھا جاتا ہے، وہ آسان تو نہیں ہے۔ مثلا 6 ٹن کا پتھر ہے، کیسے اٹھائیں گے جی؟ کرینے بھی کتنے اٹھا سکتی ہیں؟ آج کل تو بہت خاص قسم کی وہ کرینے بنائی جاتی ہیں جو بہت بڑی منزلوں تک وہ جو فکس کرینے ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں کون سی کرین تھی یا کون سی؟ ابھی اگر یہ چیزیں بنانا چاہیں تو سائنسدانوں نے لکھا ہے، جنہوں نے تجزیہ کیا کہ سینکڑوں کرینے چاہیے تب جا کر یہ اہرام مصر جیسی کوئی بلڈنگ یا اس طرح کی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں کرینے، آج کل کی جدید دور کی کرینے چاہیے۔ بڑے بڑے پتھر کیسے انہوں نے رکھے، کس طرح قائم کیے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور انہوں نے ایک کام کر کے دکھایا ہے، ایک تاریخ میں اپنا نام رکھا ہے، اور ابھی تک خدا کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ ذل اوتاد، وہ جو صاحب وطد ہے، اس لیے کہ والجبال اوتادا۔ ایک اور صورت میں خدا کریم نے اوتاد کا لفظ جبال کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم نے بنایا ہے پہاڑوں کو، کیا بنایا ہے؟ اوتاد بنایا ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ یہ جو پہاڑ
فرعونیوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو صاحبان اہرام ہیں، انہوں نے بنائے ہیں اور آج تک ان کا نام باقی ہے۔ آپ اور چیزیں نیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں، اہرام مصر کو بھی دیں، ان کو کہتے ہیں پیرامڈ، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ پیرامڈ، PYRAMID، پیرامڈ۔ ہاں، پیرامڈ آپ لکھیں گے تو حتماً آپ کو وہ سامنے آ جائیں گی وہ چیزیں جن کی طرف میں اشارہ، یہ ہیں جن کی طرف، لیکن نہ کسی نے پوچھا ہوگا، میخیں سمجھ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی فرعون جو میخوں والا تھا، اب اس کی جسٹیفیکیشن میں لکھتے ہیں چونکہ وہ میخوں کے ساتھ عذاب دیتا تھا اس لیے اس کو فرعون میخوں والا کہتے ہیں۔ جیسے وہ ہوتا بھائی ماجا کلیجی والا، یا پتہ نہیں فلاں اس والا، وہ پتہ نہیں کیا کہ ہر چیز کا ایک نام رکھا ہوا ہے، تو فرعون بھی میخوں والا، وہ جو میخوں کے ذریعے عذاب دیتا، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیونکہ میخوں کی طرح اس کی حکومت مضبوط تھی، جیسے میخیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو کوئی چیز مضبوط ہوتی ہے، تو اس کی حکومت بھی مضبوط تھی، اس لیے میخوں والا اس کو کہتے ہیں۔ جبکہ خود قرآن مدد کر رہا ہے، خود قرآن جو ہے جبال کو اوتاد قرار دے رہا ہے، جبال کو، پہاڑوں کو، پس یوں کہیں کہ یہاں یوں کہا جا رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْجِبَالِ، وہ جو پہاڑوں والا فرعون، پہاڑ انہوں نے خود بنائے تھے وہ، اور وہ ابھی تک بھی موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں، اس کی ذکر بھی کیا ہے خدا کریم نے۔ پس 3 قوموں کا یہاں ذکر کیا ہے کہ نبی الم تر کیف فعل ربک بعاد وثمود وفرعون، تینوں کے ساتھ جو برتاؤ خدا نے کیا ہے آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو پس الرٹ ہو جاؤ۔ البتہ آگے ان کی بارے میں تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے کہ فرعون کے کارنامے کیا تھے کہ ان کے ساتھ اس طرح برتاؤ ہوا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔